قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کروایا مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ اپنے بندے کو خاص نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو نبوت ملنے کے 11ویں سال ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کی سعادت نصیب ہوئی، ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے ملائکوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے جگایا اور بیت اللہ شریف تک لے آئے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس سو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور زمزم کے کنویں پہ لے آئے۔ وہاں ایک براق لے آیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، مطلب کہ بہت ہی عجیب قسم کی سواری تھی۔ وہ براق تمام تیز رفتار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ سوار ہوئے بیت المقدس فلسطین کی طرف چل پڑے۔ کچھ آگے بڑھے تو کچھ کھجور کے پیڑ نظر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ مدینہ منور ہے، آپ کو ہجرت کر کے یہاں آنا ہے۔ وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نفل نماز پڑھی، پھر وہاں سے گزر کے طور سینا پہاڑ پہ پہنچے جہاں پہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا۔ وہاں بھی ایک نفل نماز پڑھی، وہاں سے گزر کے مدینے تک پہنچے جہاں پہ حضرت شعیب رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی ایک نفل نماز پڑھی، اس کے بعد بیت المقدس تک آ کے پہنچے۔ اس سفر کو اسرا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اوپر آسمان کا سیر کیا، اس دیدار کو معراج کہا گیا ہے۔ بیت المقدس کے پاس پہنچ کے ایک طرف براق کو باندھا، اس کے بعد مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، 2 رکعت نفل پڑھی۔ مسجد اقصیٰ میں پہلے سے ہی ایک گزرے ہوئے پیغمبروں کی ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے انتظار میں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ کچھ دیر بعد اذان آئی، تکبیر ہوئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہاتھ پکڑ کر ان کو آگے لے آئے۔ نماز کی امامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس کے بعد پیغمبروں سے ملاقات کی۔ کچھ عالموں کا کہنا ہے کہ یہ امامت اور ملاقات آسمانوں کی سیر کے واپسی کے وقت ہوئی۔ اس ملاقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عربی زبان میں خطبہ پڑھا۔ خطبے میں فرمایا کہ اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے امت پکارا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس اللہ کی تعریف جس نے مجھ سے کلام کیا، میرے دشمن فرعون کو تباہ کیا، میرے ساتھیوں کو نجات دی، میرے امت میں سے کچھ کو حق اور انصاف عطا کیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ فرمایا اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے بادشاہ بنایا، مجھے زبور عطا کیا، میرے لیے لوہے کو نرم کیا اور پہاڑوں کو تابع کیا، سارے پنچھی میرے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ انہوں نے فرمایا اس اللہ کی تعریف جس نے ہوا اور جنات کو میرے حکم کے تابع کیا، میں نے کتنے ہی کام ان سے لیے، پنچھی، جانور اور چونٹیوں کی زبان سمجھائی، مجھے بڑی حکومت عطا کی جو کسی اور کو نہ ملی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ انہوں نے فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرح بے مثال کیا، اپنے خاص کرم سے مجھے دنیا میں بھیجا، مجھے آسمانی کتاب انجیل یعنی بائبل عطا کی، اس کی حکمت سکھائی، کتنے ہی معجزات عطا کیے، مجھے اور میری والدہ کو شیطان کی چال سے آزاد کروایا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی میں خطبہ فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت العالمین کا لقب عطا کیا، مجھے سبھی انسانوں کے لیے رسول بنایا، آسمانی کتاب قرآن پاک عطا کیا، میری امت کو ساری امتوں سے افضل بنایا، میری سینے کو کھولا، میری مشکلاتیں آسان فرمائیں، مجھے آخری نبی بنایا۔ سارے پیغمبروں کے خطبے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے فضیلت اور مرتبے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اوپر ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ پہلے آسمان پہ پہنچے
اور دروازے کھولنے کے لیے کہا۔ وہاں پہ کھڑے فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کے بلانے پہ آئے ہیں۔ پھر آسمان کا دروازہ کھلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل علیہ السلام اوپر گئے۔ آسمان میں دروازے کیسے ہیں اس کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں معلوم، جو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ہمیں دل سے ماننی ہے۔ پہلے آسمان پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام فرزند اور پیارے نبی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کچھ صورتیں تھیں اور بائیں طرف بھی کچھ صورتیں تھیں۔ جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے اور جب دائیں طرف دیکھ رہے تھے تو اداس ہو رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف ان کی نیک اولاد ہے جو جنت میں جائے گی، اور بائیں طرف گنہگار اولاد ہے جو جہنم میں جائے گی۔ پہلے آسمان سے چل کے دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کے بولا خوش آمدید پیارے بھائی۔ اس طرح تیسری آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھی آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آخری پیڑ کے درخت تک آئے۔ وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت میں دیدار کیا اور دوسرے بھی کتنے ہی دیدار کیے، خوبصورت نظارے دیکھے، وہاں جنت اور جہنم کا بھی دیدار کیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اوپر گئے اور اللہ پاک کے آگے سجدہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ خاص وحی نازل کی اور نماز کے 50 وقت مقرر کیے۔ ان کے اوپر سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں نازل ہوئیں اور ان کو یہ مبارک مل گئی کہ آپ کی امت میں سے جو شرک سے پاک ہوگا اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے، البتہ شرک کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ معراج میں کتنے ہی دیدار کر کے واپس لوٹے۔ جب چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا حکم ملے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 بار نماز مقرر کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، آپ کی امت بھی کمزور ہے، وہ ایسا حکم پورا نہیں کر پائے گی۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور کچھ وقت کم کروائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے عرض کیا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرض قبول کیا اور 5 وقت نماز کم کی گئی۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 45 وقت بھی بہت ہیں اور بھی کم کروائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور ہر دفعہ 5 وقت کم ہوتی گئی، پھر آ کے 5 وقت بچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور کم کروانا چاہی، پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت سے امید رکھتا ہوں اتنی نماز وہ یاد سے پڑھیں گے۔ تب اللہ پاک نے اعلان کیا کہ آخری امت والے پڑھیں گے 5 وقت، لیکن ان کو اس کا اجر 50 نمازوں کا ملے گا۔ یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ہم پہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس بیت المقدس تک آئے، وہاں سے براق پہ چڑھ کے مکہ شریف آ کے پہنچے۔ صبح کو لوگوں کو معراج کا احوال بتایا۔ سارے صحابہ اور مسلمانوں نے یہ دل سے مانا اور اس کو حق سمجھا، اور کافروں نے یقین تو نہیں بلکہ وہ مذاق بنانے لگے۔ اس میں کتنی نماز کی اہمیت ثابت ہوئی۔ دوسرے اعمالوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پہ حکم ملا، اور نماز کے حکم کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر معراج پہ بلایا گیا۔ وہاں روبرو نماز کا حکم کیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی ہی نماز پابندی سے پڑھیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج والی رات ایسی لوگ دیکھے جن کے آگے صاف گوشت رکھا گیا اور بدبودار گوشت بھی پڑا تھا، پر وہ لوگ گندے اور بدبودار گوشت سے کھائے جا رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کے رشتوں میں دلچسپی رکھتے تھے، یعنی اپنی بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی زنا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد ان کو یہ سزا ملی ہے۔ آگے چلے تو ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح بڑے اور نیچے لٹکے ہوئے تھے، وہ چلا رہے تھے
حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں اور جلد ہی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور آگے چلے تو کچھ عورتیں دیکھیں جو الٹی لٹکی ہوئی تھیں، بہت چیخ رہی تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زناکار عورتیں تھیں، مرنے کے بعد یہ سزا ہے۔ آگے چلے تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے کوٹھے، وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ پھر آگے چلے تو ایسے لوگ دیکھے جو اپنی پسلی میں سے گوشت نچوڑ کے کھا رہے تھے، دوسرے ان کو بول رہے تھے کہ کھاؤ، جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو غیبت، طعنہ اور چغلی کرتے ہیں۔ آگے چل کے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سروں کو گول پتھر سے نچوڑا جا رہا تھا، پھر ان کے سر ویسے کے ویسے جڑ رہے تھے اور دوبارہ ان کے سروں میں وہ گول پتھر زور سے مارا جا رہا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے چل کے دیکھا تو ایسے لوگ دیکھے جو کھیتی میں بیج بو رہے تھے اور وہ فصل دن میں ہی تیار ہو رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، ان کو ان کے اعمالوں کا بدلہ